بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی اردو کہانی سزا ملی تو کسے۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ لڑکی نے اس سے پوچھا کہ ماں کو اس نے خود ہی قتل کیا ہے۔ عبید نے انکار نہ کیا اور اپنے سر کو ہلکی سی جنبش دی، جس کا مطلب اقرار ہی ہو سکتا تھا۔ لڑکی بہت ہی پریشان ہو گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اپنی ماں کو عبید نے ہی قتل کیا ہے۔ اس کے بعد وہ 2 مرتبہ عبید سے ملی اور اس پر زور دیا کہ یہاں سے بھاگ چلتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پکڑا جائے۔ عبید نے دونوں بار اسے یہ جواب دیا، ابھی ایک کام اور کرنا ہے، یہ کر کے یہاں سے چل نکلیں گے۔ لڑکی اس کا مطلب نہ سمجھ سکی۔ لڑکی نے جو بیان دیا تھا اسے سامنے رکھ کر ہم نے اس پر بہت جرا کی اور بہت کریدا۔ وہ سوچ سوچ کر جواب دیتی رہی۔ اس سے جو مطلب ہم سمجھ سکے وہ یہ تھا کہ عبید باپ کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا۔ شرفی اور اس لڑکی کو اس نے کہا تھا کہ اس کی ماں اور اس کے باپ نے اس کی زندگی جہنم بنا دی ہے۔ وہ ذہنی مریض بنتا گیا اور پاگل پن کے اس مقام تک پہنچ گیا جہاں اس نے اپنی ماں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہ قدرتی بات تھی کہ وہ اپنے باپ کو بھی قتل کر دے۔ اس واردات کا جو جواز تھا اس کے مطابق اس کا باپ محسن علی بھی مجرم تھا، لیکن قتل تو وہ خود ہو گیا تھا۔ ہم نے یہ معمہ حل کرنا تھا۔ ہم شاہدرہ تھانے چلے گئے۔ ملزم محسن علی کا بیان لینا تھا۔ ہم نے شرفی اور اس لڑکی کے بیان کے بعد محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ محسن علی بہت حد تک سچا ہو سکتا ہے۔ شاہدرہ تھانے میں ہم نے ایس ایچ او سے کہا کہ وہ محسن علی کو ہمارے سامنے لے آئے۔ ایس ایچ او نے کہا کہ وہ ابھی بولنے کے قابل نہیں۔ ہم نے حوالات میں جا کر اسے دیکھا تو وہ بے ہوش پڑا تھا یا بڑی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اسے اس قدر ٹارچر کیا گیا تھا کہ اسے بولنے کے قابل نہیں چھوڑا گیا۔ میں نے اور فرانسس نے اس ہندو تھانے دار کو برا بھلا کہا اور یہ بھی کہا کہ ہم اس کے خلاف رپورٹ کر کے کارروائی بھی کروا سکتے ہیں۔ یہ ایس ایچ او مشہور، ظالم اور وحشی تھا۔ ہم نے محسن علی کو اٹھوایا اور کانسٹیبلوں کے کمرے میں ایک چارپائی پر ڈال دیا۔ ایس ایچ او سے کہا کہ اسے دودھ پلاؤ اور اچھی غذا دو اور اسے یہ تاثر دو کہ وہ تمہارا ملزم نہیں اور ہم کل صبح آئیں گے۔ ہم اگلی صبح پھر شاہدرہ تھانے گئے تو محسن علی کو بہتر حالت میں دیکھا۔ وہ بات کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ میں نے اور فرانسس نے جب اس کے ساتھ ہمدردی کی باتیں کیں تو وہ بے اختیار رو پڑا۔ ہم نے اسے اور زیادہ تسلی اور تشفی دی اور کہا کہ وہ صحیح بات بتائے اور اس کی صحیح بات سننے کے لیے ہم دونوں یہاں آئے ہیں۔ وہ عادی مجرم تو تھا نہیں کہ پولیس کی مار سہ جاتا۔ وہ معزز اور تعلیم یافتہ آدمی تھا۔ اس کے لیے یہی ٹارچر بہت تھا کہ اسے تھانے میں ملزم کی حیثیت سے بلایا گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بتائے کہ یہ کیا ہوا تھا۔ مجھے یہاں کے تھانے دار صاحب نے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ محسن علی نے کمزور سی آواز میں کہا۔ انہوں نے کہا کہ مان جاؤ کہ تم قاتل ہو۔ میں انہیں اصل واقعہ سنانا چاہتا تھا، لیکن یہ مجھ سے صرف یہ کہلوانا چاہتے تھے کہ اپنے بیٹے کو میں نے قتل کیا ہے۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا تھا، اس لیے انہوں نے میرا جو حال کر دیا وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ واقعہ یوں ہوا تھا صاحب، میں اپنی بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا جس کا ایک دروازہ گلی میں کھلتا ہے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ میں نے دیکھا عبید اندر آیا تھا۔ مجھے اپنے بیٹے کے پاس ساتھ بہت ہی پیار تھا۔ میں نے کہا آؤ بیٹے آگے آ جاؤ، لیکن وہ وہیں کھڑا رہا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکا اپنے آپ میں نہیں۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور مجھے ایسی نظروں سے گھور رہا تھا جیسے مجھے کھا جائے گا۔ اس کی نظروں میں قہر اور عتاب تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں تھے۔ وہ دروازے کے قریب ہی کھڑا مجھے گھورتا رہا اور میں سامنے والی دیوار کے ساتھ کرسی پر بیٹھا رہا۔ میں نے اسے ایک بار پھر کہا آؤ عبید آگے آؤ، لیکن وہ وہیں کھڑا رہا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ اس طرح نکلے جیسے کوئی نیند میں بولا کرتا ہے، تم لوگوں نے میری زندگی حرام کر دی ہے۔ اس نے دایاں ہاتھ کوٹ کی جیب سے نکالا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ اس نے ریوالور کی نال میری طرف کر دی اور بولا کہ اپنی ماں کو ختم کر کے میں تمہیں بھی زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے ریوالور میری طرف بالکل سیدھا کر دیا اور اس کی انگلی ٹریگر پر تھی۔ یقین جانے صاحب، میں نے ذرا سا بھی خوف محسوس نہ کیا۔ میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ میرا بیٹا بہت بری اذیت میں مبتلا ہے۔
میں نے اسے کہا ہاں بیٹا میں تمہارا مجرم ہوں، مجھے گولی مار دو، لیکن یہ یقین کر لو کہ ماں کے بعد باپ کو بھی مار دو گے تو تمہیں وہ سکون میسر آ جائے گا جس کے لیے تم تڑپ رہے ہو۔ میں آہستہ آہستہ کرسی سے اٹھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دل میں دعا کی، اے میرے خدا، میرا بیٹا اذیت میں مبتلا ہے، اسے نجات عطا فرما، اس کی روح کو تسکین عطا فرما، اگر میری جان اسے روحانی سکون دے سکتی ہے تو میرے خدا اس کے ہاتھوں میں میری جان لے لے۔ عبید میرے پاس آیا کرتا تھا، مجھے اس کے ساتھ بہت ہی پیار تھا، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ میرے پاس آ جائے اور میں اسے اپنے پاس رکھوں گا اور اسے کوئی بھی مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ وہ کبھی کبھی میرے ساتھ لگ کر رویا بھی کرتا تھا۔ مجھے ایک سہولت یہ بھی حاصل ہو گئی تھی کہ میری دوسری بیوی عبید کو اچھا چاہتی تھی اور وہ جب بھی آتا میری بیوی اسے ماؤں جیسا پیار دیتی تھی، اور یہ تو اس نے کئی بار کہا کہ یہ لڑکا مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور اس پر رحم اور ترس بھی آتا ہے کہ ماں اور باپ کے درمیان بھٹکتا پھر رہا ہے۔ عبید ابھی تک ریوالور میری طرف کیے چپ چاپ کھڑا تھا، اس میں اب کوئی شک نہیں رہا تھا کہ وہ مجھے گولی مارے گا، لیکن میرے دل میں کوئی ایسا خیال نہ آیا کہ میں لپک کر یا کوئی پینترا بدل کر اس کا ریوالور والا ہاتھ پکڑ لوں۔ میرے دل میں وہی دعا تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو اس اذیت سے نجات دلا دے۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، اس لیے نہیں کہ بیٹا مجھے نہ مارے، بلکہ اس لیے کہ میرا بیٹا سکون میں آ جائے اور پھر میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لوں۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر اسے کہا، آؤ بیٹا میرے سینے سے لگ جاؤ اور پھر ریوالور میرے سر کے ساتھ لگا کر گولی چلا دینا۔ اتنے میں میری بیوی اندر سے آئی اور اس کمرے میں یہ منظر دیکھ کر دروازے میں ہی رک گئی۔ میری بیوی کچھ بھی نہ بولی۔ ایسے موقعوں پر عموماً عورتیں چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں، لیکن میری بیوی نے عبید سے کہا، آ بیٹے دروازے میں کیوں کھڑا ہو گیا ہے؟ عبید کی آنکھیں میری بیوی کی طرف گھومیں، پھر اس کی آنکھیں میری طرف ہوئیں۔ میں نے بازو پھیلا دیے اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ عبید کا ریوالور جو میری طرف تھا وہ اوپر کو نہایت آہستہ سے اٹھا، پھر یہ ریوالور بائیں طرف گھوما اور عبید نے ریوالور کی نالی اپنی کن پٹی کے ساتھ لگا لی۔ میں نے بڑی زور سے جست لگائی کہ اس کے ہاتھ سے ریوالور چھین لوں، لیکن وہ ٹریگر دبا چکا تھا اور گولی اس کے سر میں سے گزر گئی تھی۔ وہ گرنے لگا تو میں نے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ میری بیوی بھی دوڑتی آگے آئی، وہ بھی عبید سے لپٹ گئی۔ ہم نے اسے پلنگ پر ڈالا، نبض دیکھی، وہ مر چکا تھا۔ پہلے تو مجھے ہوش ہی نہیں رہی کہ اب کیا کروں۔ میری بیوی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میرے بیٹے بھی آ گئے، جن میں ایک کی عمر 13 سال ہے۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ تھانے والوں کا کیس ہے اور مجھے تھانے جانا چاہیے۔ پہلے میں نے محلے کے 2-3 آدمیوں کو بلایا اور انہیں یہ واقعہ سنایا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ریوالور لے کر تھانے چلے جاؤ۔ میں تھانے گیا اور ریوالور تھانے دار کی میز پر رکھ کر اسے یہ حادثہ سنایا۔ میری قمیض اور شلوار سامنے سے خون سے لال ہو گئی تھی۔ میں نے عبید کو اپنے بازوؤں میں لے لیا تھا، اس لیے اس کا خون میرے کپڑوں پر بہتا رہا تھا۔ تھانے دار صاحب نے میری جذباتی حالت دیکھے بغیر اور کوئی بات سنے بغیر مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ کیا آپ نے ریوالور کو دستے سے پکڑا تھا؟ فرانسس نے اس سے پوچھا۔ ہاں صاحب، محسن علی نے جواب دیا۔ کچھ یاد نہیں، میں نے شاید نالی کی طرف سے پکڑا تھا اور دستے کو بھی ہاتھ میں لیے رکھا تھا۔ اس کے اس جواب سے یہ ثابت ہو گیا کہ عبید کی انگلیوں اور ہاتھوں کے نشان محسن علی کی انگلیوں اور ہاتھوں نے مٹا دیے تھے۔ محسن علی کی شلوار اور قمیض جو خون آلود تھیں تھانے میں رکھ لی گئی تھیں اور محسن علی کو تھانے میں کسی کانسٹیبل کے کپڑے پہنا دیے گئے تھے۔ ہم نے اس کی قمیض اور شلوار دیکھی تو ہم دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ محسن علی اگر اپنے بیٹے کو گولی مارتا تو اس کی لاش اپنے ساتھ نہ لگاتا۔ اس صورت میں عبید گر پڑتا، محسن علی کے کپڑوں پر زیادہ خون نہ لگتا۔ محسن علی نے بڑی مشکل سے یہ بیان مکمل کیا تھا کیونکہ وہ روتا تھا اور اتنی ہچکیاں لیتا تھا کہ اس سے ٹھیک طرح بولا نہیں جاتا تھا۔ ایک بار تو اس کی دھاڑیں نکل گئیں۔ یہ کیس چونکہ شہدرہ تھانے کا تھا، اس لیے ہم نے SHO کو الگ بٹھا کر صلاح مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ محسن علی کو چھوڑ دیا جائے۔ اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس میں اب کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ عبید ہی اپنی ماں کا قاتل تھا اور اپنا قاتل بھی وہ خود ہی تھا۔ اس میں بھی اب کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ عبید کو ریوالور اس کے دوست شرفی نے دیا تھا۔ میں اور فرانسس شہدرہ تھانے سے چلے
دلی آئے اور شرفی کے گھر جا پہنچے۔ شرفی کا باپ گھر پر مل گیا اور شرفی بھی گھر ہی تھا، تھوڑی ہی دیر پہلے کالج سے آیا تھا۔ میں نے شرفی کے باپ سے کہا کہ عبید کو ریوالور اس کے بیٹے نے دیا تھا اور اپنے بیٹے سے کہے کہ یہ بات مان جائے تاکہ ہمارا کیس مکمل ہو جائے۔ قدرتی بات ہے کہ باپ نے منت سماجت شروع کر دی کہ اس کے بیٹے کو گرفتار نہ کیا جائے۔ میں نے اسے وعدہ دیا کہ اسے اور اس کے بیٹے کو بچانے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن ہمیں سچ معلوم ہونا چاہیے۔ باپ اندر چلا گیا اور کچھ دیر بعد اپنے بیٹے شرفی کے ساتھ باہر آیا اور کہا کہ اسے وہ ہمارے پاس چھوڑ کر چلا ہے، اب یہ سچ بولے گا۔ تم ڈرو نہیں شرفی، میں نے کہا، تم اصل بات تو گول ہی کر گئے تھے۔ عبید کو ریوالور تم نے دیا تھا۔ اگر تم اب بھی جھوٹ بولو گے تو تمہارے ابا جان کو ہم ساتھ لے جا کر حوالات میں بند کر دیں گے۔ کیا تم اپنے اتنے معزز باپ کی یہ بے عزتی برداشت کر لو گے؟ نہیں سر، اس نے کہا، ابا جان نے مجھے کہا ہے کہ بس آپ کو سچی بات بتا دوں تو آپ مجھے گرفتار نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا تمہارے ساتھ وعدہ ہے، فرانسس نے کہا، ہم تمہیں گرفتار نہیں کریں گے۔ عبید کو دونوں بار ریوالور میں نے ہی دیا تھا، شرفی نے کہا۔ پہلی بار اسے ریوالور کے سلنڈر میں 6 گولیاں ڈال کر دیا تھا۔ اس نے ایک گولی اپنی ماں کو ماری اور مجھے بتا دیا۔ میں نے چلی ہوئی گولی کا کھوکھا سلنڈر سے نکال کر پھینک دیا اور باقی گولیاں بھی نکال دیں اور ریوالور واپس رکھ دیا۔ میں نے آپ کو اس کی ساری حالت بتائی ہے۔ وہ اب باپ کو گولی مارنا چاہتا تھا۔ میں نے پھر اسے ریوالور دے دیا، لیکن یہ پتہ چلا کہ اسی ریوالور سے وہ خود مارا گیا ہے تو میں بہت پریشان ہوا۔ اگلے ہی روز یا اس سے اگلے روز میرے ابا جان نے دیکھا کہ ریوالور غائب ہے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے صاف جھوٹ بول دیا کہ مجھے کچھ علم نہیں۔ شرفی یار، میں نے کہا، تمہارا فرض تو یہ تھا کہ اسے روکتے کہ اتنا ہولناک جرم نہ کرو۔ تم نے اس کے ہاتھ میں ریوالور دے دیا۔ شرفی نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ آپ مسلمان ہیں نا؟ اس نے کہا۔ غیرت سے تو آپ واقف ہوں گے۔ میں نے آپ کو ایک بات نہیں بتائی تھی۔ عبید کی ماں کے قتل سے 7-8 روز پہلے یہ لوگ شاہدرہ گئے تھے۔ عبید کی ماں اپنے والدین کے ہاں شاہدرہ جاتی ہی رہتی تھی۔ عبید بھی ساتھ تھا۔ وہ 2 دنوں بعد واپس آئے تو عبید نے مجھے کالج میں الگ لے جا کر بتایا کہ وہاں ایوب نام کا ایک آدمی ہے جو اس کی ماں سے ملتا رہتا ہے۔ اب وہ شاہدرہ گئے تو ایوب ان کے گھر آیا۔ عبید اپنے نانا کی حویلی میں ویسے ہی گھوم پھر رہا تھا کہ ایک بند دروازے کی درز میں سے اس نے اندر دیکھا تو وہاں ایوب اور اپنی ماں کو بغل گیری کی حالت میں دیکھ لیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس سے پہلے 2 بار اس نے اپنی ماں کو ایوب کے ساتھ ایسی ہی حالت میں دیکھا تھا اور ایک بار تو وہ بڑی ہی بیہودہ حرکتیں کر رہے تھے۔ اب اس نے پھر دیکھا تو وہ پاگل سا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ وہ ماں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں خود عزت اور غیرت والا ہوں صاحب، میری اور عبید کی دوستی کو آپ شاید نہ سمجھ سکیں۔ میں نے عبید سے کہا کہ چلو میں تمہارے ساتھ ہوں گا اور تم ماں کو ختم کر دو۔ اس نے میرے ریوالور سے یہ کام کر دیا اور کہنے لگا کہ اس کا باپ محسن علی اس کی ماں کو تنگ کر کے طلاق نہ دے دیتا تو ماں اس ذلت میں نہ پڑتی۔ اس نے اسی روز فیصلہ کر لیا تھا کہ باپ کو بھی قتل کرے گا۔ معلوم نہیں وہ خود کیسے قتل ہو گیا۔ اس نے خودکشی کی ہے، میں نے اسے بتایا۔ ہمارا کیس مکمل ہو چکا تھا، قاتل اپنے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ میں نے اور فرانسس نے شرفی کے باپ کی بہت سفارش کی اور ایس پی سے کہا کہ یہ شخص خود بھی سچ نہ بولتا اور بیٹے کو سچ بولنے کی تلقین نہ کرتا تو ہمیں پتہ نہ چل سکتا کہ ریوالور تو قاتل کے ہاتھ میں کس طرح پہنچ گیا تھا۔ ہم نے اپنے ایس پی سے کہا کہ شرفی اور اس کے باپ کے خلاف کوئی الزام نہیں آنا چاہیے اور انہیں اس تعاون کا کچھ نہ کچھ صلہ ملنا چاہیے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ انہیں بالکل ہی معاف کر دیا جاتا۔ انہیں سزا یہ دی گئی کہ ریوالور باحق سرکار ضبط اور اس کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا۔